سنایا کہ میرے ساتھ یہ بنا ہے، تو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا کہ یہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت دینی ہے، اور کاش یا لیتنی فیہا جزعن اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم کے لوگ آپ کو نکالیں گے، کاش میں اس وقت جوان ہوں، میں اس وقت زندہ ہوں۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ جوانی کی حالت میں جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جو آدمی جوانی میں دین کی خدمت کر سکتا ہے، وہ دوسری کسی عمر میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا یا لیتنی فیہا جزعن، کاش میں اس وقت جوان ہوں۔ کب؟ اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم کے لوگ آپ کو نکالیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا تھا؟ اوا مخرجیہم، کیا میری قوم کے لوگ مجھے اپنے قبیلے سے، اپنی قوم سے نکال دیں، اپنے شہر سے نکال دیں گے؟ فرمایا نعم، ہاں، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ جس نے بھی ایسا پیغام دیا ہے، جس نے بھی یہ پیغام دیا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو پھر ورقہ بن نوفل جو ہے وہ بہرحال پہلے فوت ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ میں نے انہیں جنت میں دیکھا ہے، ایک پرندے کی شکل میں وہ اڑ رہے ہیں۔ تو وہ جنتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل اسلام کی حالت میں مسلمان یعنی دنیا سے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں بھی دیکھا ہے۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی کہ کیا میری قوم بھی مجھے نکال دے گی؟ کون جواب دے گا؟ گھوڑے چھڑ کے وہ، ہاں شاباش، یعنی میرا لوگوں کے درمیان ایک اعتماد ہے، بھروسہ ہے، لوگ مجھے صادق اور امین مانتے ہیں، تو مجھے کیوں نکالیں گے بھائی؟ تو ورقہ بن نوفل نے بتایا اس وجہ سے نکالیں گے کہ آپ جو پیغام سنائیں گے، یہ پیغام جس نے بھی سنایا اس کو اس کی قوم نے قبیلے سے نکال دیا، اس شہر سے نکال دیا۔ تو یہ ابتدا بتائی ورقہ بن نوفل نے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا۔ جی آگے چلے، یہ آپ نے پڑھ لیا، آگے چلو گے، آگے آگے چلو نا، جی آگے، پیچھے، یہ پیچھے کریں۔ یہ تھے پہلے دن ہی اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً 3 سال تک جو ہے وہ غیر اعلانیہ دعوت دی۔ غیر اعلانیہ آپ نے پڑھا ہوگا کل کہ چھپ چھپ کر جو ہے وہ دعوت دی، آپ نے کھلے عام دعوت نہیں دی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ ابھی اسلام کی ابتدا تھی، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر ابتداءً ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام دعوت کر دیتے تو دعوت کا یہ پھر رزلٹ نہ نکلتا، مشرکین مکہ مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اگلا کام نہ کرنے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت جو پہلے 3 سال جو وہ کیا دی، غیر اعلانیہ، چھپے چھپے، تو وہ چھپکے میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ کتنے تھے؟ ہاں جی 40 یا 40 سے زائد تھے۔ تو ان میں اولاً جو ہے وہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بیٹیاں، اور آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ۔ تو یہ جو زید بن حارثہ ہیں یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے۔ ہوا یہ کہ زید بن حارثہ یہ کئی مالکوں سے بکتے آ رہے تھے، کسی دوسرے علاقے سے کئی لوگوں کے ہاتھ بکتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے کے ہاتھ لگ گئے۔ تو وہاں سے پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خریدا، اور خرید کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور آزاد کر دیا۔ تو یہ تھے وہ زید بن حارثہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہے پھر، حتیٰ کہ ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا، یعنی آپ نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا آزاد کر کے۔ اصل یہ غلام سیدہ خدیجہ کے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ دیکھیں پھر ہوا یہ کہ جب پتہ چلا یہ آزاد ہو گئے ہیں تو ان کے باپ حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان کو لینے کے لیے۔ تو آپ نے کہا بھی پوچھو زید سے، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ تو ان کے باپ نے پوچھا تو کہ آپ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زید اگر جانا چاہتا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ چلا جا، لیکن زید نے انکار کر دیا۔ دیکھیں زید نے کیا کیا؟ باپ کے ساتھ جانے سے زید نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، کہا نہیں
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ یہی تھی وہ چیز ہے۔ اچھا، یہی تھی وہ چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کے اخلاق، کردار اور آپ کے اوصاف کی وجہ سے زید نے کہا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، تو بہرحال والدین بھی خوش ہو گئے اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ تو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولتا بیٹا بنایا تھا، لیکن آپ نے پھر لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی اتار دیا کہ کسی بھی بیٹے کو اگر وہ لے پالک بھی ہو، لے پالک وہ ہوتا ہے جو کسی سے لے کر پالا جائے۔ آج بھی لے لیتے نا کہ فلاں سے میری اولاد نہیں ہوئی، فلاں کو پتر لے لیا، فلاں کو تی لے لی، تو اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر لے لی بھی جائے اولاد، بیٹا یا بیٹی، تو اس کے والد کا نام وہی رہے گا جو اس کے حقیقی والد کا نام ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے باپوں کے نام سے ان کو یاد کرو۔ تو کاغذی کارروائی میں بھی قلمی نام بھی جو چلے گا وہ حقیقی والد کا چلے گا، اس باپ کا نہیں۔ یہ کیوں؟ یہ نسبت ہی غلط ہو جائے گی، وہ اس کا بیٹا ہے ہی نہیں، حقیقتاً کسی اور کا بیٹا ہے۔ تو اگر کوئی لے کر پالتا ہے بیٹے کو یا بیٹی کو، تو قلمی نام جس کو ہم کاغذی نام کہتے ہیں وہ بھی حقیقی والد کا نام ہی چلے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، جن کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ، کتنے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، لیکن ان کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں ڈالا۔ ان کے اوصاف آئے ہیں، ان کی وجہ سے قرآن ضرور اترا ہے، لیکن واحد صحابی ہیں کون؟ زید۔ وہ 22واں پارہ، فلما قضى زید منها وطرا، تو ان کا نام اللہ نے قرآن مجید میں اتارا۔ تو یہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کا نام جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ جی، صحابی کسے کہتے ہیں؟ کون تعریف سنائے گا؟ صحابی دیکھا تو ابو جہل نے بھی، ابو تر کوئی ایک بھائی جو، ہاں جی ایک شام، اچھا نہیں یہ تعریف ناقص ہے۔ ہاں، یہ موت کی شرط لگانی ہے۔ کیوں؟ کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے، تو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتے ہیں؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضرت زید بن حارثہ کا مختصر تعارف تھا، سمجھ آ گئی بھائیو؟ تو یہ اصل غلام تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آزاد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف آپ کو پتہ ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، کیا نام تھا ان کے والد کا؟ ابو طالب۔ تو یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، علی بن ابی طالب۔ تو آگے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی آپ کو علم ہی ہے۔ نیچے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بولو نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، تو یہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں، بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو ایران کے فاتح ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں انہوں نے ان ایران کی طرف بھیجا تھا۔ یہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داری بنتی تھی۔ اصل میں ہوا یہ کہ آپ نے یہ پیچھے پڑھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاجر بھی تھے اور یہ عرب کے بڑے معزز آدمی تھے، یہ انصاب نسب ناموں کے بڑے ماہر تھے۔
نسب یہ ہوتا ہے فلاں کا فلاں، فلاں پتر فلاں، فلاں کا پتر فلاں، فلاں کا پتر فلاں۔ تو عرب کے ہاں جس کو نسب یاد ہوتا تھا نا، نسب یاد ہوتے تھے، اس کی بڑی عزت ہوتی تھی، بڑا احترام ہوتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب ناموں میں بڑی اللہ نے ان کو مہارت دی تھی، بڑی معرفت تھی ان کی، بہت زیادہ اللہ نے ان کو دسترس دی ہوئی تھی۔ تو یہ ان کی ترغیب دلانے پر یہ جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں برارا؟ جلدی جلدی چالا جب، ہاں وہ 10 ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ جن کو نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص 6 ہو گئے، اور طلحہ 7، اور عبادہ بن جراح 8، عبداللہ بن زبیر، شابان پہلے گن لے پتر۔ یاسر صاحب اے سوال نوٹ کر لو، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے نام۔ تو بھائی یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ عشرہ مبشرہ کتنے صحابی ہیں؟ 10 ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامینیٹ کر کے، نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ تو پہلے 9 صحابہ ان کی زندگی میں فوت ہو چکے تھے، یہ آخری صحابی ہیں جو دنیا سے گئے، یعنی ان کے بعد کوئی صحابی عشرہ مبشرہ موجود نہیں تھا، ان کے بعد کوئی عشرہ مبشرہ صحابی موجود نہیں تھا۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ان کو کوفہ کا گورنر بنا کے بھیجا۔ کس کا؟ کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ تو یہ کوفہ میں، کوفہ کے لوگ ہمیشہ سے شرارتی ہیں، ہمیشہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوفہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا ہنالک الزلازل والفتن، کہ کوفہ وہ جگہ ہے جہاں سے فتنے اٹھے گئے، جہاں سے زلزلے ہوں گے، اور جہاں فتنے کی اما جگہ ہے۔ تو وہی ہوا، کوفہ کے لوگ ہمیشہ سے کہتے ہیں نا کوفی لا یوفی، کوفی جو ہے نا کبھی بھی وفادار نہیں ہوئے۔ حضرت حسین کے قاتل کوفہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت اگر کوئی مکھی یا مچھر کا پوچھا، اگر یہ مار دے، قتل کر دے، اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا چل پنجا ظالمہ، نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، اس کا تمہیں خیال نہ آیا، اور آج مکھی اور مچھر کا پوچھنے آ گیا ہیں۔ تو یہ کوفہ کے لوگ بڑے بدبخت ترین لوگ ہیں، بڑے بے ایمان قسم کے لوگ تھے۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص کو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا۔ انہوں نے آ کے شکایتیں لگائی، جی یہ نماز نہیں صحیح پڑھاتے، یہ فلاں کام نہیں صحیح کرتے، فلاں کام نہیں صحیح کرتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو بلایا، بھائی جان سامنے آؤ، سامنے سعد بن ابی وقاص کو بلایا، اور بلا کر کہا سعد مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ باتیں ٹھیک نہیں کر رہے، لیکن میں تمہیں معزول کر رہا ہوں فتنے کی وجہ سے، فتنے سے بچنے کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا بڑے کسی فتنے کی وجہ سے اگر انسان کو قربانی دینی پڑے تو قربانی۔ اب سعد بن ابی وقاص کا کوئی قصور نہیں تھا، کوفہ کے گورنر تھے۔ حضرت عمر نے بلا کے بتایا کہ مجھے پتہ ہے تمہاری شکایتیں نہیں ہیں، ان لوگوں کی عادتیں ہیں، لہذا میں تمہیں پھر بھی معزول کر رہا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی۔ تو بہرحال یہ ان کا مختصر تعارف تھا۔ آگے ہیں جی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جی، یہ بڑے مشہور تاجر ہیں، یہ خاندان قریش سے ان کا تعلق ہے، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامیناٹ کر کے جو ہے وہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، بڑے مالدار آدمی تھے۔ ان کے اسلام لانے پر جو ہے وہ بڑی لے دے بھی ہوئی، بڑا ظلم و ستم بھی ہوا۔ آگے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ آگے کریں۔ ہاں جی، قریش کا گمان اور عدم التفات، یہ سمجھ آ گئی تھی بات، عدم التفات۔ ہاں جی بھائی جان، کون بھائی جان سمجھ آئی تھی؟ کل پڑھیا ہے جی مکمل؟
اصل میں جو بات بتلانا چاہتا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل آپ نے صحیح نہیں پڑھا ہوگا، میں یہاں ایک بات بتلانا چاہتا تھا جو بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس دین پر تھے وہ دین توحید تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مرتبہ کہا ما کان ابراہیم اسلام کے دین کے بارے میں کہ وہ توحید پر قائم تھے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں او عقل کے اندھو ذرا غور کرو، ابراہیم علیہ السلام تو اس وقت کے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو وہ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، ابھی تو دین مسیحت اور دین عیسیٰ یہ دنیا میں آیا ہی نہیں تھا جب ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیسے جو ہے وہ یہودی اور عیسائی بن گئے؟ کیوں کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا وہ دعویٰ اس لیے کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اللہ نے خوبی بیان کی تھی، ان کی صفتیں بیان کی تھی کہ ابراہیم کا دین بڑا پکا ٹکا تھا، ابراہیم بڑے پکے موحد تھے، ابراہیم بڑے پکے اللہ والے تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ اور اللہ نے نفی کر کے بیان کیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ وہ مشرک تھے۔ ان کا گھر حالانکہ بت پرستوں کا تھا، بلکہ بت گھروں کا تھا اور بت بیچنے والوں کا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے کچھ اثرات مشرکین مکہ میں بھی موجود تھے۔ دلیل یہ ہے کہ وہ جو اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، آپ نے پڑھا نہیں ہے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، کشتی میں جب ڈوبنے لگتے سمندر میں اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تھوڑی جھلک ان کے اندر موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے۔ تو یہاں وہ انہوں نے یہ سمجھا جب نیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا غیر اعلانیہ طور پر کہ شاید یہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہمارے دلوں میں موجود ہے، حالانکہ ان کو ابھی یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نبوت سنبھالنے کے بعد کام شروع کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے یہی سمجھا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تھوڑی بہت باتیں ہمارے اندر موجود ہیں، یہاں جانے والے لوگوں میں بھی وہی موجود ہوں گی، اس لیے انہوں نے دھیان نہیں دی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو سوال دیر میں آتا نا کہ مشرکین مکہ تو مشرک تھے، یہ اللہ کی عبادت کیسے کر رہے تھے، اللہ کو کیسے پکار رہے تھے، کیسے دعائیں کرتے تھے؟ تو ان دعاؤں کے پیچھے یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تھوڑی بہت جھلک ان کے اندر ابھی موجود تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ دین توحید کی دعوت تھی۔ آپ ان کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، ساری زندگی میں انہوں نے توحید کا پرچار کیا ہے۔ تو مشرکین مکہ میں جو تھوڑی بہت جھلک اللہ رب العالمین کی نظر آ رہی تھی، جو توحید کے کچھ پہلو ان کی زندگی میں موجود تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جھلک وہ ان میں موجود تھی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ لوگ جو ابھی نئے اکٹھے ہو رہے ہیں، ان میں بھی یہی جھلک ہے جو ہمارے اندر ہے، باقاعدہ ان کے اندر دین نہیں ہے، اس لیے جو ہے انہوں نے دھیان نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی بھائی آگے چلیں جی، اگلا سبق کھولے ہو۔ آج جو ہم سبق پڑھنے چاہ رہے ہیں، بڑی دکھ بری داستانیں ہیں اس میں، بڑے المناک دردناک، اگر دل ہو، دل کو دہلا دینے والے اور انسان کو جھنجھوڑنے والے، انسان کو غیرت دلانے والے آج کے سبق میں واقعات ہیں کہ کس طرح ماؤں سے کٹ کر، باپ کی شفقت سے جدا ہو کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر ایک اسلام کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دے کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دے کر یہ دین آج ہم تک پہنچایا۔ جنگ بدر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تھے، دعائیں کرنے لگے، اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ جو آج میری محنت میرے ساتھ ہے،
اگر آج یہ ہلاک ہو جائیں تو دین دنیا میں تیری اس زرزمین پر دین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعائیں کرتے رہے، لمبی رو رو کر خیمے میں دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، مقابلے میں بڑی سپر پاور ہے، مقابلے میں بڑے زور آور لوگ ہیں، ان کے پاس ساز و سامان بھی ہے، ہمارے پاس ساز و سامان بھی نہیں، ان کے پاس لوگ بھی ہیں، ہمارے پاس لوگ بھی نہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں، اے اللہ اگر آج یہ لوگ ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تو دنیا میں تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہ کیا لوگوں نے کیسے قربانیاں دی؟ وہ جنگ بدر تو بہت بعد کی بات ہے نا، اس سے پہلے دیکھے کیا ہوا، جسم کٹے، خون بہا، لاشیں کٹی اور مکہ کی تپتی ریت پر صحابہ کرام کو لٹایا گیا۔ آج آپ نے اپنے دلوں کو زندہ کر کے یہ سبق پڑھنا ہے اور گھر جا کر سوچنا ہے کہ جو دین اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی لازوال قربانیوں کے بعد، اتنی تاریخ کے اندر ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ ایسی مثالیں دے کر لوگوں نے اپنے مذہب اور دین کی حفاظت کی ہو، جیسی دین کی حفاظت حضرات صحابہ کرام نے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو یہ سبق پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کے اندر جو دل ہے وہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ انہوں نے قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچایا، کیا ہم آج دین پر عمل کر بھی نہیں کر سکتے؟ کیا آج ہم اس دین کے لیے، اللہ کے لیے قربانیاں بھی نہیں دے سکتے؟ جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، ہم سے تو اللہ نے قربانیاں مانگی نہیں ہیں۔ چلے بہرحال سبق کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی قربانیاں دی۔ آگے کریں جی، آگے کریں آگے جی۔ اب ہے مکہ زندگی، مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت۔ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، میں موٹر سائیکل سے بہ کے مطالعہ کرتا آیا ہے، اس بات تسی میرا دیکھنا ہے نال میرا بھائی نو لے کے آیا کدن ماشاء اللہ اللہ نے جزائے خیر دے چنگی موٹر سائیکل پینج کے رکھی ہے۔ من والے پہنچے ہیں تو اتنا رش، اسی نماز جماعت نہ پڑھنی تھی لیکن من والے اتنا رش جہاں حساب کوئی نہیں، گلیاں چ پا پو کے جڑا نہ پہنچے۔ اس تو پیچھے اللہ کا کرنا ایسا ہوا ازمائشاں بھی نال ہی کہ اسی جڑا نا رستہ ہی بھول کے کسی ہور چڑھ گئے۔ یہ جنا کہ غریباں نے روزہ رکھا دن وڈا ہو گیا، وہ حساب ہے، ایک نکلے لیٹ دوجا ڈنا دو کم پی گئے۔ بہرحال الحمدللہ بخیر وفیت وقت سے پہنچ گئے۔ تو بہرحال مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت، یہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، یہ نشیب و فرات، یہ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ اگر ساری زندگی بندے کی ہے عیش و عشرت میں گزرے، ساری زندگی بندے کی ہے موج مستی میں گزرے تو انسان کبھی بھی بندہ نہیں بن سکتا، کامل انسان نہیں بن سکتا، مرد نہیں بن سکتا۔ یہ زندگی میں جو اللہ نے نشیب و فرات رکھے ہیں نا، اتار چڑھاؤ، یہ ہمیں انسان بنانے کے لیے رکھے ہیں، یہ ہمیں کامل مرد بنانے کے لیے رکھے ہیں کہ ایک مرد مومن کی زندگی ایسی ہوتی ہے، کبھی نشیب و فرات، کبھی اتار چڑھاؤ، کبھی بھوک پیاس، کبھی مار کٹائی، کبھی دکھ، کبھی تنگیاں۔ اس لیے ان کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے۔ کیوں؟ پریشانیاں تو آنی ہیں، چلو بہرحال سبق میں ساری یہ باتیں آئیں گی۔ مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک جو ہے وہ غیر اعلانیہ دعوت دی۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک جو ہے وہ آپ نے کتنی دعوت دی؟ غیر اعلانیہ۔ میں اس واسطے ادھر آ گیا کہ تسی میرا دیکھو، غیر اعلانیہ دعوت جو ہے آپ نے کتنی دیر تک دی؟ 3 سال کے اندر جب 40 سے 50 کے قریب افراد مسلمان ہو گئے، 40 سے 50 کے قریب افراد مسلمان ہو گئے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ کہہ لیں وہمی ہے کہ جب نبوت آئی تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہے 3 سال تک آپ نے اعلان نہیں کیا، 3 سال کے بعد آپ صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اکٹھے کر کے آپ کے گھر والوں کی دعوت بھی کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے دین کی دعوت میں اگر دعوت دوسری بھی ہو جائے تو یہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے بھائی،
تو دعوت بھی کی آپ نے، کھانا پکایا، کھانا پکا کر آپ نے وہاں اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ دین کا پیغام پہنچایا۔ تو یہ صفا پہاڑی پر چڑھ کے آپ نے کیا اعلان کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، ہے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، تفلحو تم فلاح پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو یہ آپ کو میں نے اس دن بتایا تھا آپ نے کیسے اعلان کیا، کیسے آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو لوگوں نے ماننے سے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا نہیں بھائی، ہیں وہی چچا آپ کو پہلے بتایا تھا ابو لہب جس نے خوشی منائی تھی، اسی چچا نے جو ہے وہ پتھر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر برسائے اور اللہ نے اس کو قرآن بنا کر نازل کیا، اور ہمیشہ کے لیے آج تک ابو لہب اور اس کی بیوی پر جو ہے وہ لعنتیں برس رہی ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے کہا جن ہاتھوں سے تو نے پتھر اٹھا کر محمد عربی پر پھینکے ہیں یہی ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہی ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ اور اس کی بیوی کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں بد دعا کوڈ کر دی، نقل کر دی، رہتی دنیا تک قیامت تک ان دونوں پر لعنتیں جو ہے وہ برستی رہیں گی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزہ بھی ہے، آپ کی فضیلت بھی ہے۔ بہرحال جب آپ نے اعلانیہ دعوت کی تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب کھل کر ساری چیزیں سامنے آ گئیں کہ اللہ کے نبی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد سوچنا ہے ہونا کیا تھا۔ تو مشرکین مکہ جو بڑی دیر سے اپنی سرداریوں پر تھے، اپنی سیٹوں پر تھے، اپنے منصبوں پر تھے، انہوں نے کہا بھائی کام تو ایسے نہیں چلے گا، کام تو نہیں چلے گا۔ انہوں نے مختلف طرح کے حربے اپنانے شروع کر دیے، مختلف طرح کے حربے اپنانے۔ جو آگے یہ ٹاپک آئے گا کہ آزمائشوں کا آغاز دین اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین کے مختلف حربے۔ تو سیرت نگاروں نے جو میں نے کتاب سے پڑھے ہیں اس دن آپ کو دکھائی تھی، مہدی رزق اللہ کی کتاب سیرت نبوی، اس میں انہوں نے 13 تقریباً حربے جو ہے وہ مشرکین مکہ کے ذکر کیے ہیں کہ ایسے ایسے۔ سب سے پہلے اس نے یہ ذکر کیا کہ مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر کہاں؟ ابو طالب کے پاس۔ کس کے پاس گئے؟ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ باپ تھے، نہ ماں تھی، نہ دادا تھے، اب کیا رہ گئے؟ چچا تھے۔ اور ویسے بھی ابو طالب جو ہے وہ ایک بڑا اپنا مقام رکھتے تھے، نام رکھتے تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ تو سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس گئے۔ کیا کہہ رہے جا کے منیب؟ کہا کہ ابو طالب تیرا بھتیجا یہ کام شروع کر رہا ہے، اس کو اپنی زبانی سمجھا لے کہ اس کام سے بعد آ جائے، اور زیادہ غیرت دلانے کے لیے ابو طالب کو، ابو طالب تجھے بھی خیال نہیں آتا یہ جو تیرا بھتیجا ہے یہ صرف ہماری مخالفت نہیں کر رہا، جن بتوں کو تم بیت اللہ میں پکارتے ہو، جن کو پوجتے ہو، یہ ان کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر سمجھایا، بھتیجے تجھ پر ظلم ہو، تیرے خلاف لوگ آوازیں کسیں، تجھ پر ہاتھ اٹھائیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے اس کام سے باز آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ چچا اگر وہ بات مشہور ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے تو میں پھر بھی اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک کر دیا کہ چچا میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر جو ہے نا وہ اکٹھے ہو کر ابو طالب کو دھمکی لگائی۔ پہلے تو سمجھانے کی کوشش نا، اس کو سمجھاؤ یہ بھتیجا ہے، بچہ ہے، اس کو سمجھاؤ کہ کیا کام کر رہا ہے، ساری عمر سے ہم اپنے آباء و اجداد سے یہ کام دیکھتے آ رہے ہیں، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، یہ آ کے نیا پنڈورا کھول دیا ہے، یہ نہیں قبول۔ پھر دھمکی دی اگر یہ بات نہ آیا اس کو ماریں گے، پیٹیں گے۔ اس کے علاوہ مشرکین نے مختلف حربے استعمال کیے۔ جب یہ بھی نہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا، کاہن کہا، مجنون کہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا یہ تو اس نے پہلے لوگوں کی کہانیاں گڑھی ہیں۔ پھر یہ کہا کہ یہ اس کا فرشتہ نہیں آتا، اس کو کسی نے سکھلایا ہے۔ یہ مختلف طرح کی، یعنی ابھی تک جو ہے زبانی کلامی حربے ہو رہے تھے، ابھی تک ظلم و ستم کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبانی کلامی، لائٹیں آن کرنے بھائی، توجہ سارے میری طرف کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی کوئی ظلم و ستم نہیں شروع ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ جب آپ نے اعلانیہ دعوت شروع کی تو فوراً لوگوں نے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، اور جو لوگ ایمان لا چکے تھے
ان کے بارے میں پروپوگنڈا شروع کر دیا۔ ابھی صرف زبانی کلامی باتیں چل رہی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے، ان کے ساتھ یہ کیا جائے، لوگوں کو ان کے بارے میں بدظنی کا شکار کیا جائے، ان کی کردار کشی کی جائے، فلاں فلاں کیا جائے۔ تو ابھی تک یہ چل رہا ہے، کبھی آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، کبھی کاہن اور مجنون کہہ رہے ہیں، کبھی یہ کہہ رہے ہیں قالوا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ابھی چل رہی ہیں، ابھی تک کوئی ظلم و ستم شروع نہیں ہوا۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ ساری باتیں نہیں بن رہی، نہ باتوں سے بات کام بن رہا ہے، نہ لوگوں کو ان کے خلاف کرنے سے کام بن رہا ہے، او بھائی میری طرف دیکھو یار، چنگے تسی اللہ دے بندے بیوقوف ہو، میں ادھر بولدا پیا تسی ادھر ویندے پے ہو، تانوں آواز تے آ رہی نہیں، بجلی نہ کوئی تعلق نہیں، میں بجلی تو بغیر ہی چلدا الحمدللہ، تے تانوں آواز آ رہی ہے۔ تو ابھی تک جو ہے زبانی کلامی جو ہے، یہ لائٹیں اوپر کریں چھت نو، میرے منہ نو کرو یار، چھت نو کرو۔ تو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی تک جو ہے پروپوگنڈا وہ یہی چل رہا تھا کہ زبانی کلامی۔ پھر انہوں نے آخری یہ بھی پیشکش کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں مکہ کی سب سے خوبصورت ترین عورت، اس سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونا دے دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کی سرداری دے دیتے ہیں، فلاں فلاں چیزیں، یعنی مشرکین مکہ ہر طرح کے اینو باندھی رہندے ہو جائے، جو لوڈ پورا ہو جائے گا پھر چلا لیا جائے۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ پوری طرح اپنا ٹل لگا رہے ہیں، جو کہتے ہیں نا لکیراں کٹ رہے ہیں اپنیاں پوریاں، زبانی کلامی بھی، ڈرا دھمکا کر بھی۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ دوسرے مسلمان لوگوں کو اور جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ان کے بارے میں، ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں، لیکن جب کام نہیں بنا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، پھر کہنے لگے تھوڑے جے تسی نرم پہ جاؤ، تھوڑے جے اسی پہ جانے، شبیر میرا ویکھ، تھوڑے جے تسی نرم پہ جاؤ، تھوڑے جے اسی، کیسے کہ ایک دن تاڑے معبود دی عبادت تے ایک دن ساڑے، کچھ لے دے کی پولیسی ہیں، کچھ لے دے کے ہم گزارا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید بنا کر نازل کر دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دیجیے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، تم ایک دن کی بات کرتے ہو، ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے کے لیے میں تیار ہے۔ منیب کی مسئلہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی میں تمہارے بتوں کی عبادت، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تسی کہندے ہو ایک دن اسی تہاڈے معبوداں دی عبادت، دوجے دن ساڈیاں دی، ایڈی لوڑ کوئی نہیں، جے بندے دے پتر طرح مومن بننا ہے، مسلمان بننا ہے، بنو، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور ہمیں ہمارا دین مبارک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید بنا کر نازل کر دیا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا باقاعدہ طور پر، اس وقت نبوت کو ملے 4 سال ہو چکے تھے، کیونکہ 3 سال تو غیر اعلانیہ دعوت دی نا، تو 4تھا سال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہمت دی، آپ نے اعلانیہ دعوت دی، انہوں نے کئی طرح کے حربے اپنائے، جب آخری حربہ یہ بھی نہ مانا پھر انہوں نے جو ہے وہ ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جی آگے کھولیں آپ، سمجھ آ گئی بھائی پیچھے پس منظر؟ یہ وہ میں نے آپ کو باتیں بتا دی ہیں جو اس کے اندر نہیں آئیں گی، وہ پیچھے کریں جی، آگے کریں جی، پیچھے۔ پہلا موضوع ہے مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت۔ یہ برا کھڑے ہو کے پڑھیں، آؤ بھائی کھڑے ہو، ہاں جی جلدی جلدی، جنہ آپ انہوں نے زور لانا ہے جی، ایسے ہی بننا جائے۔ کتوں نظر آنا تینوں؟ نہیں رہن دو، حفصہ پڑھو، حفصہ پڑھ دینا، ماشاء اللہ تشریف لے آئے نے جی، اونچی بات نہ۔
بیزار ہوں، یعنی میرا ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور بھی صحابہ کرام سے یہ روایت منقول ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اسلام نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کر دیا۔ تو گویا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ تھا کہ آپ اب اعلانیہ دعوت کا آغاز کر دیں، آپ اب اعلانیہ دعوت کا آغاز کر دیں۔ اس لیے اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کی دعوت دی کی، ان کو کھانا کھلایا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا۔ تو اس پر موقع پر سورہ شعراء کے نزول میں حکمت، تو سورۃ الشعراء جو ہے یہ 19ویں پارے میں ہے۔ کہاں ہے؟ اٹھے تو ادھر گیا، ہوں کسی اور نہ لگ جائیں۔ اس موقع پر سورہ شعراء کے نزول میں حکمت، سورہ شعراء میں جو ہے بہت سے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، بہت سے انبیاء کرام کا۔ تو کہہ رہے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری، یہ سورہ شعراء کی ہے اور باقی آیات بھی اتری، تو اس میں کیا حکمت تھی؟ تو اس میں حکمت یہی تھی بھائیو کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اعلانیہ دعوت کا آغاز کرنے والے تھے، اس لیے آپ کو پتہ تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ اب آپ پر مصیبتیں آنی ہیں، لوگوں نے آپ کی مخالفت کرنی ہے۔ تو اللہ نے مختلف نبیوں کے تذکرے کر کے بتایا کہ یہ نبی بھی پہلے آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا، لہذا آپ نے پریشان۔ تو گویا سورہ شعراء میں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا، اس تذکرے سے مقصود مطلوب یہ تھا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، جس نے بھی یہ پیغام پہنچایا ہے اس کے ساتھ یہی ہوا ہے، اب آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، لہذا آپ نے پریشان۔ یہی بات ورقہ بن نوفل نے کہی تھی جو میں نے بتائی کہ جو بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے اس کو اس کی قوم نے نکالا ہے، اس پر پریشانیاں آئی ہیں۔ تو بہرکیف اس موقع پر سورہ شعراء کے نزول میں حکمت یہ ہے کہ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کا تذکرہ کیا۔ اگر آپ پڑھیں، اللہ آپ کو توفیق دے، جا کر سورہ شعراء کھولیں تو بہت چھوٹے چھوٹے رکوع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا مختصراً کہ وہ اپنی قوموں کے پاس آئے، قوموں نے جھٹلایا، قوموں پر عذاب آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ یہ دیا کہ آپ پر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگ آپ کی باتوں کو جھٹلائیں گے۔ ہاں، ساتھ یہ بھی ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا پھر ان کا مقدر جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہوگا، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ جی آگے کریں۔ دوسرا موضوع جبل صفا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، یہ بس پڑھنا ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ بس جو حکم آپ کو کیا جا رہا ہے آپ اسے کھول کر بیان کیجیے اور مشرکوں سے اے جو کر دے رہن، انہاں دی گلاں تے دھیان نہیں دینا، آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ جہاں اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، وہاں ساتھ نبی کو یہ بھی پڑھا دیا کہ آپ نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرنے، اپنا کام کیے رکھنا ہے۔ جو عقاب ہوتی نا پرواز جو اوپر چڑھتی ہے، اگر اس کو کوئی جو ہے وہ کچھ مارے بھی تو وہ واپس آ کر اس کو کچھ نہیں کہتی، اپنی پرواز جاری رکھتی ہے، یہ اس کی کامیابی کی علامت ہے۔ اور اس کی اونچی پرواز کی بھی یہی کامیابی کا راز اس میں مضمر ہے کہ وہ دوسروں کو کچھ نہیں کہتا، پرندہ جو اس کو کچھ کہتا ہے کہ وہ اپنی پروان اپنی اڑان میں دھیان دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے آپ نے اپنی اڑان پر دھیان دینا ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو آگے چلیں جی، یہ باتیں سارے میں نے آپ کو پہلے بتا دی جو اس میں ہیں۔ تیسرا موضوع ہے آزمائشوں کا آغاز، یہ بھی اس میں نے کچھ نہ کچھ آپ کو بتا دیا، کچھ آپ یہاں سے پڑھیں گے۔ جی بھائی جان آپ کھڑے ہوں۔ اب اعلانیہ دعوت ہو چکی، وہ اپنے ان ہتھ کنڈوں کا آغاز کر رہے ہیں مار پیٹ سے پہلے۔ جی پہنچائیں گئی، کیونکہ غیر اعلانی دعوت میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہے۔
غیر اعلانیہ دعوت میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا، جب پتہ ہی نہیں چلا تو تکلیف کہاں سے دینی تھی، اب اعلانیہ دعوت میں تکلیف آئی۔ جی نیچے آئیں، جسمانی اذیت ہے پہنچائی جاتی۔ دعوت دیجیے کی روایت کے مطابق اسی دن آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کو پتھر مارنے کے لیے پتھر اٹھایا۔ جی ہاں جی، یہ کون تھا؟ عقبہ بن ابی معیط تھا، جس نے کہا، اعلان کیا ابو جہل نے کہ صحیح بخاری میں دو طرح کی روایات آتی ہیں کہ بیت اللہ کعبہ جو ہے جس پر ہماری سرداری ہے، اللہ کے پیغمبر وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو ابو جہل نے کہا لات اور عزا کی قسم، یہ منات لات عزا یہ بت تھے، ان کے نام تھے، اگر اب میں وہاں دیکھوں تو نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور تکلیف دوں گا۔ اور پھر اعلان کیا کہ اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، کون ہے؟ فلاں نے اونٹ ذبح کیا ہے، اس کی جلی اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک کے آئے۔ تو عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا، بدبخت آدمی، اور اس نے وہ جلی اٹھائی اور اٹھا کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک آیا۔ تو ہوا یہ کہ جب اس نے وہ جلی پھینکی تو کسی نے بتا دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی چھوٹی بیٹی تھی، کہ آپ کے بابا سجدے میں ہیں اور مشرکین مکہ نے شرارت کی ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی دوڑتی آئیں اور آ کر ان کو برا بھلا بھی کہا اور ان کو شرم بھی دلائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جو ہے وہ جلی اٹھائی اونٹ کی۔ جی آگے اللہ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی، اللہم علیک بقریش۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ہاں جی بیٹھ جی میں بتاتا ہوں یہ۔ تو جب انہوں نے یہ پھینکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں، تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے، صرف ہنسنے نہیں لگے، لوٹ جدو بندہ فل جدو کی اندر مستنا ہوا ہوئے لوٹ پوٹ ہونے لگے، ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے ایسے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دیکھ کر یہ بد دعا کی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ جن بدبختوں نے یہ کام کیا ہے ان پر اپنا سخت عذاب اتار دے۔ نام لے کر دعا کی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میری طرف دیکھو بھائی، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بدر کے دن میں نے دیکھا کہ جن کا نام لے کر اللہ کے نبی نے بد دعا کی تھی وہ سارے اوندے منہ گرے پڑے ہوئے تھے اور ان کو گھسیٹ کر کنویں میں پھینکا جا رہا۔ جن کے خلاف بد دعائیں کی تھی بدر کے دن، وہی جن کو نامینیٹ کیا تھا اللہ کے نبی نے، نام لے کر بد دعائیں کی تھی، بدر کے دن وہ اللہ کے نبی کی بد دعا اور پوری ہوئی، اور وہ اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، مرے قتل ہو گئے ہیں، اور ان کو گھسیٹ کر جو ہے وہ کنویں میں پھینکا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہ ان کے مردوں کے پاس کا، جس کا مفہوم یہ ہے، کیا تم نے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا پورا پایا؟ ہم نے تو پورا پایا ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کرے گا، اور تم سے وعدہ کیا تھا اگر تم بندے نہ بنے، اگر تم باز نہ آئے تم پر عذاب آئے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ تو مر چکے ہیں، مردے ہو چکے ہیں، مڑے پڑے ہیں، یہ سن رہے ہیں؟ فرمایا ہاں اس وقت اللہ ان کو سنا رہا ہے، یہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردے کو جب قبر میں دفنا دیا جائے تو جب وہ واپس پلٹتے ہیں اہل خانہ، یہ حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، جب واپس پلٹتے ہیں اہل خانہ تو ان کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ مردہ سنتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے گھر والے جو ہے وہ مجھے دفن کر کے جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں۔ تو بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ان کے خلاف بد دعا کی تھی پہلے، بدر کے دن یہ سارے جن کے خلاف بد دعائیں کی تھی وہ سارے مارے گئے اور بری موت مرے۔ جی آگے چلے، جی جا پتر اگے کہڑا میں سارے کام میری مرضی کے مطابق کرنا، جا مہربانی جی تو پوچھ لیا بھی، یہ بھی مہربانی ہے نا جی، جی اٹھ کے جانا تو آکڑتا جانا جدہ بندہ صفا مروا تو صحیح کرتا ہے۔ جی آگے چلیں، تیسرا موضوع ہے ازمائش۔ اج میں نام نہیں لینا کسی کا، پھر تھی محسوس کر لو نام لے کے میں کہتے ہیں اوے بندے بنو۔ آگے چلو، تیسرا موضوع ہے، آج ٹائم بھی تھوڑا ہے میں واپس بھی جانا ہے، ازمائشوں کا آغاز۔ ابو لہب کی بیوی کا نام کیا تھا؟
जमील आपके रास्ते में कांटे बिछाती थी। वो मैंने सारा बता दिया कि अबू लहब ने क्या किया था, और अबू लहब की बीवी को अल्लाह ने कुरान मजीद में निशान इबरत बना के कोड किया है। आगे ये पढ़ना है, आले यासर को तकलीफ पहुँचाई जाती। मेरी तरफ देखें, अब आइए आगे पीछे करो ज़रा, तो बंदा नहीं बांधे, मेरा देखो। आले यासर जो हैं हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनका ख़ानदान ये ग़ुलामों का ख़ानदान था, मजबूर, बिल्कुल बेकस लोग थे। इन पर इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ कि तारीख़ में ये एक मिसाल के तौर पर पेश किए जाने लगे कि उन जैसे हम आज कह दें कि यार इन्हां ते एवें जुल्म होया जवें आले यासर ते जुल्म होया, यानी वो एक बतौर मिसाल बन गए तारीख़ में। आले यासर पर इतना जुल्म हुआ, हज़रत अम्मार की जो वालिदा थी वो सबसे पहले जिनकी आंखों में सुमैया नाम था उनका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाएंगी। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तपती रेत पर लटाया जाता, हज़रत यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बड़ा जुल्म किया जाता। तो ये एक तारीख़ के अंदर, इस्लामी तारीख़ के अंदर एक मिसाल बन गए कि इन पर इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ कि इंसान हैरान और दंग रह जाता है। जी आगे पढ़ें, कौन हत्ता कि इनकी ज़ौजा, यानी किन की ज़ौजा, हज़रत यासर की बीवी हज़रत अम्मार की वालिदा, वही बात जो मैंने पहले आपको बताई है। हज़रत यासर की बीवी हज़रत अम्मार की वालिदा सुमैया अबू जहल के जुल्म से शहीद हुई और इस्लाम की पहली शहीदा कहलवाई, और यासर भी बनु मखजूम के जुल्म से फौत हुए। आप दोनों कौन, हज़रत अम्मार बिन यासर के वालिदैन थे, यानी ये माँ और ये यासर है, सुमैया और यासर, ये किन के वालिदैन थे, हज़रत अम्मार के। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके चचा की तरफ से तकलीफ़ पहुँचाई जाती। हज़रत बिलाल जिनके बारे में मशहूर है, वो मक्का की तपती रेत पर डाला जाता। हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मूसा बिन उमैर की कहानी पढ़ो तो तुम हैरान रह जाओ। इस्लाम लाने से पहले बड़े मालदार थे, जो लिबास एक मर्तबा पहन लेते दोबारा नहीं पहनते थे, जो खुशबू एक मर्तबा लगाते दोबारा नहीं लगाते थे। जब किसी गली से गुजरते तो पता चल जाता बाद में भी कि यहाँ से हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे हैं। जब इस्लाम लाए तो माँ ने कहा खाना पीना बंद कर दिया, खाना पीना रोक दिया। हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा जुल्म किया। वो मूसा बिन उमैर जो शाहाना खाने खाते थे, शाही लिबास पहनते थे, तरह तरह की खुशबू लगाते थे, उस मूसा बिन उमैर को जब फौत हुए तो पूरा कफन भी नसीब ना हुआ। जब उनके पाँव ढांपे जाते, सर नंगा हो जाता, जब सब सर ढांपा जाता, पाँव नंगे हो जाते, फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि मूसा बिन उमैर का सर ढांप दो और पाँव पर वो घास डाल दो। मूसा बिन उमैर जो इस्लाम लाने से पहले एक लिबास दोबारा नहीं पहनते थे। मेरे भाइयों, जब इस्लाम की नेमत मिली फिर वो नेमतें छिन गई। उनको पता था वो नेमतें आर्जी हैं और ये नेमतें हमेशा रहने वाली हैं। उनका लिबास जो शहाना था, शाही लिबास था, लेकिन अल्लाह की करनी फिर कफन भी पूरा नसीब नहीं हुआ। और ये हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फौत होने लगे तो इनका वाक़या अलग है। जब फौत होने लगे तो कहा अपने पास बैठे हैं, घर वाले बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कफन दफन का अहतमाम शुरू कर दिया। इनकी आंख खुली, अभी बेहोशी थी, तो उठा देखा कि मेरे कफन दफन का अहतमाम किया जा रहा है। कहा अल्लाह का शुक्र करो कि हमें कफन नसीब हो गया। कुछ तो दुनिया से ऐसे चले गए जिनको कफन भी नसीब ना हुआ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फौत हुए तो क्या कहा था कि मेरे ये कपड़े उतार देना सही सलामत, मुझे किसी पुराने कपड़ों में कफन दे देना, ये कपड़े किसी के काम आ जाएंगे। ऐसे लोग थे हैं, ये कपड़े किसी के काम आ जाएंगे, इनको फाड़ना ना, इनको किसी को दे देना, मुझे किसी बोसीदा कपड़ों में कफन दे देना। कफन की क्या बात है, मैंने तो जाना कब्र में है, मट्टी में जाना है। तो ये सहाबाई किराम की दास्तानें हैं। ये वो लोग हैं, ये ऐसे लोग नहीं थे जो मजलूम थे, जिनके पास माल नहीं था, लाखों अरबों खरबोपति थे, मक्का के मालदार तरीन लोग थे जो इस्लाम लाए
اور یہ بڑی بات مشہور ہے کہ مکہ سب سے پہلے جو ہے وہ کمزور لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جو روایت آتی ہے جس میں ہے کہ ضعفاء شرفاء وہ لوگ اسلام لائے، تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ یہاں ضعفاء اور شرفاء سے مراد وہ ہیں جو کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے، جو شریف لوگ تھے، طبیعت کے نرم لوگ تھے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ مکہ کے ظلم کے پسے ہوئے مال کے مٹے ہوئے لوگ تھے، یہ نہیں تھا۔ یہ دیکھو اولین اسلام لانے والے ہیں حضرت مصعب بن عمیر ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ جن کا نام آیا تھا عبد الرحمن بن عوف ہیں، بڑے مالدار تھے۔ تو بہرکیف اسلام قبول کرنے والے اولین میں سے بھی ایسے صحابہ کرام بھی تھے۔ ہاں کمزور صحابہ نے بھی اسلام قبول کیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ سب سے پہلے سب کو کمزوروں نے قبول کیا ہے، بلکہ مالداروں نے بھی قبول کیا ہے، اپنا مال بھی چھوڑا، اپنی اولاد بھی چھوڑی۔ صحابی رسول جب ہجرت کر کے جانے لگے تو کہا ان کی اولاد بھی چھین لو، کہا لے لو، کہا مال بھی لے لو، کہا لے لو، ماں بھی لے لو، سب کچھ لے لو، بس محمد عربی کا دین نہیں بیچنا چاہتا، میں وہ نہیں دینا چاہتا۔ تو یہ داستانیں ہیں، یہ تاریخ کی ایک مثالیں ہیں جن کی مثال آج تک نہیں ملتی اور نہ کبھی قیامت تک ملے گی کہ کیسی انہوں نے قربانیاں دیں۔ تو حضرت خباب بن ارت، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو طرح طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جی آگے چلیں۔ تیسرا موضوع ہے آزمائشوں کا آغاز۔ تو ذہنی اذیتیں، ابھی یہ اذیتیں جسمانی بھی چل رہی ہیں، ذہنی بھی چل رہی ہیں۔ ذہنی اذیت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنی خطرناک ہوتی ہے کہ انسان ذہنی طور پر جو ہے وہ اپسیٹ ہو جائے، ذہنی طور پر انسان تکلیف کا شکار ہو جائے تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا، وہ عربی کا شعر ہے، زبانوں کے ہاتھوں کے زخم جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، زبانوں کے زخم جو ہے وہ نہیں سیلے جاتے ہیں، زبانوں کے زخم جو ہیں وہ نہیں مٹتے۔ تو جو زبانوں سے ہی تکلیف دی جائے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے ہاتھوں کی تکلیف سے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنی زبان سے کسی کے بارے میں برے کلمات نہ نکالیں۔ جتنی مرضی معافی مانگ لیں، معافی تو مل جاتی ہے، لیکن ایک مرتبہ جب آپ کسی کے دل پر وار کرتے ہیں، جب ایک مرتبہ آپ کی زبان سے کسی کو اذیت پہنچتی ہے تو اس کا دل پھر دوبارہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پہلے ہوتا ہے۔ تو یہ ذہنی اذیتیں ایسی تھیں، باتیں کر کے اور لوگوں کو اکسا کر، آپ کو گھریلو تکلیفیں دے کر۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو لہب نے جو ہے آپ وسلم کی دونوں بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دلوا دی جو اس کے بیٹوں نے نکاح میں تھی۔ یہ آپ نے کل پرسوں پڑھ لیا تھا، پڑھا تھا نا، میں نے بتا دیا تھا۔ جی آگے چلیں۔ آپ وسلم کا بیٹا عبداللہ فوت ہوا تو ابو لہب نے خوشی منائی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، اللہ نے سورہ کوثر نازل فرما دی۔ اس دن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ کتنی تھی، تو اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ جو بیٹا تھا ابراہیم، آپ کا ایک بیٹا عبداللہ تھا جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گیا، اس کا نام عبداللہ تھا اور لقب طیب طاہر تھا، تو وہ بھی حضرت ختیجہ کے بدن سے تھا۔ ایک بیٹا تو قاسم تھا نا جو نبوت سے پہلے ملا اور وہ بھی بچپن میں فوت ہو گیا، تو ایک بیٹا ابراہیم تھا جو ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوا، تو گویا 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ تو ایک بیٹے کا نام قاسم، ایک کا نام عبداللہ، یہ دونوں حضرت ختیجہ کے بطن سے تھے، اور ایک کا نام ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھا۔ تو ہے تینوں جو ہے وہ پیدائش میں یعنی بچپن میں فوت ہوئے ہیں، جوان ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوا۔ جوان جو ہوئی ہیں وہ آپ وسلم کی 4 بیٹیاں ہی ہوئی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ تو جب آپ کا بیٹا عبداللہ فوت ہوا تو ابو لہب نے خوشی منائی، تو یہ خوشی منا دیکھیں نا، میری طرف دیکھیں، بندے کی اولاد جوان بھی نہ ہو، ابھی پیدا ہی ہوا فوت ہو جائے، کتنی غمناک کیفیت ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے انسان کو۔ تو اس موقع پر بجائے کسی کے غم میں شریک ہونے کے آپ اس کا مذاق اڑائیں، خوشی منائیں، تو کتنا اذیت ناک یہ معاملہ ہے۔
تو کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب نے اس وقت خوشی منائی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی انا اعطیناک الکوثر، اس میں آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر نصیب کیا، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ ابتر نہیں ہیں، ابتر مطلب ہے یعنی دم کٹا، مطلب ہے بندے کو کوئی پلے نہ ہو کوئی چیز عام لفظوں میں، تو فرمایا یہ ابو لہب کہہ رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کا دشمن جو ہے ابو لہب وہ ابتر ہے۔ تو یہ طرح طرح کی اذیتیں آپ وسلم کو دی گئی، آپ وسلم کو طرح طرح کے لقب دیے گئے، وہ میں نے سارا پہلے بتا دیا، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، شاعر بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، ساحر بھی کہا گیا، کذاب بھی کہا گیا، یہ ساری اذیتیں تھیں۔ مثلا اب میں کسی کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کر دوں، میں لوگوں میں مشہور کر دوں جھوٹا ہے، کذاب ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، تو کیا اگرچہ آپ مقابلہ کرنے کی کیفیت نہ رکھتے ہوں لیکن آپ کو کتنی ذہنی تکلیف ہوگی، آپ کو کتنی اذیت پہنچیں گی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا رہا۔ جی آگے چلے، اب وہ سارا خلاصہ میں نے پیچھے بتایا آپ کو، اب یہ آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، جو بات وضاحت طلب ہوگی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا۔ بھائی جان کھڑے ہو، اب پڑھو چوتھا موضوع۔ ہاں جی، حربے پڑھو، آواز نہ پڑھو۔ اب وہ یہ جواب تو نہ دے سکے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ کلام میرا بنایا ہوا ہے، من گڑت ہے، اللہ کا نہیں ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے، تو کوئی اس کے مقابلے میں ایک سورت لے آئے، ایک سورت نہیں 10 آیات لے آئے، 10 نہیں 1 لے آئے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلاؤ اپنے معبودوں کو، بلاؤ اپنے بتوں کو، بلاؤ جن کی عبادت کرتے ہو، کون کو لے کر آئے؟ نہیں، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدری، اور جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ایک مکھی کا مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے، یہ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے، انہوں نے صورتیں کیا بنانی ہیں؟ تو اب مشرکین مکہ، آپ کے مخالفین آپ کا جواب نہیں دے سکے زبان سے دلائل، تو یہ ہمیشہ سے انسانوں کا طریقہ کار رہا ہے، جب انسان زبانی طور پر، عقلی طور پر دلائل کی دنیا میں خاموش ہو جائے، لاجواب ہو جائے، پھر انسان دوسری طرح کی تکالیف، دوسرے اونچے ہتھ کنڈے، دوسرے حربے وہ اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ دلائل کی دنیا میں مار کھا چکے ہیں، آپ کا جواب نہیں دے سکے، اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ جی وہ باتیں جو سارے میں نے آپ کو بتا دی، اب صرف پڑھنا ہے۔ جی یار کوئی بندہ نا تیز کھڑا ہو گئے، ہاں جی پڑھ یار، پڑھ تو بس پیچھے تھوڑا انہوں نظر آن دے۔ جی جلدی جلدی ختم کرنا ہے یار، یہ سارا مطلب دس چکے ہیں بھائی، بتا دیا پہلے آپ کو، یہ بول دے نہیں یار۔ جی ہاں جی، یہاں صرف ایک یہ پوائنٹ رہ گیا کہ جب حج کا موسم آیا تو مشرکین بڑے تیز سن، انہوں نے پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرچا تو ہو چکیا ہے، باہر لوگوں نے پتہ چل گیا ہے کہ ایک آخری نبی آ چکیا ہے اور اس نے نبوت کا اعلان کر دیتا ہے۔ انہوں نے اعلان بنایا حج تے پاوی کرن جانا ہے، تے اوتھے جا کے پہرا لاؤ، جڑے بندے باہروں آن انہوں نے دسو کہ ایتھے ایک بندہ ہے نعوذ باللہ بے دین ہو چکیا ہے، وہ اپنے دین دی دعوت دیندا ہے، تہاڈے معبوداں نوں جھوٹیاں تے جھوٹ قرار دیندا ہے، او دی گل نہیں سننی ہے۔ جادو وہ جو سڑ چڑھ کے بولے، یہ الٹا نتیجہ ہویا۔ لوگ جدو بندہ کہندا نا کسے اے انسان دی فطرت ہے، جدو کسے کام تے روکو تے جان کے ادھر جاندا ہے، لوگوں نے کہا سنیے سی کہندا کی ہے، کہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، تو الٹ نتیجہ نکلا، ان کے روکنے کے باوجود لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔
تو سب سے پہلے وہ حضرت طفیل عمر الدوسی ان کا نام ہے، ابو طفیل، جو سب سے آخری صحابی ہیں، جو سب سے آخر میں فوت ہوئے، یعنی ان کے مرنے کے بعد، ان کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی صحابی موجود نہیں تھا، اور ان کی سن وفات ہے 110 ہجری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 100 سال بعد تک آخری صحابی وہ فوت ہوئے۔ تو ان کو مکہ والوں نے روکا، وہ باہر سے آئے، دوس قبیلہ یمن کے قریب ہے، وہاں سے آئے، ان کو کہا کہ نانا اس کے پاس نہ جانا، وہ بے دین ہو گیا ہے، فلاں آدمی، اللہ کے نبی کے پاس وہ گئے، بات سنی تو ایمان لے آئے، الٹا نتیجہ نکلا۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، انہوں نے پہرے لگا دیے کہ جو باہر سے لوگ آئیں ان کو بتا دو کہ یہاں مکہ میں ایک آدمی ہے، نعوذ باللہ، ساحر ہے، مجنون ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، شاعر ہے، اس کی بات نہیں سننا۔ لیکن اس کا نتیجہ الٹ نکلا کہ نا ہتھا دیاں بندیاں منہ نہ کھولنیاں پہندیاں، اے مثال ہے، ہتھا دیاں بندیاں گنڈا منہ نہ کھولنیاں، او صاحب ہویا جی۔ جی یہ وہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے، بیٹھ جائیں، آگے کرو، آگے 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 کے فٹافٹ۔ پانچواں موضوع اسلام کے پہلے ادارے رقم کا گیا، میری طرف دیکھیں، یہ حضرت یہ اے ہن میں تمہیں نہیں پڑھانا، مطلب سمجھدار ہو گیا، پیچھے کر دیتا ہے۔ حضرت ارقم بن ابی ارقم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام شروع کیا اعلانیہ دعوت کا، ایک بار پھر شاباش دے، ہاں بس ہوں میرا دھیان کر، پورا ہو گیا مسئلہ، ہوں دوبارہ تو نہیں کرے گا، چل میرا دھیان کر۔ بعض دفعہ بندے مسئلہ آیا ہوتا نا تو وہ نہ نکلے تو بندے کوڑ ہوتی رہتی ہے، تو اس واسطے میں پوری طرح انہوں کہا تھا تو اپنا کام پورا کر لا۔ میری طرف دیکھو بھائی، کچھ سنجیدہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، میں بار بار ایسی بات آپ کو کہتا ہوں کرتا ہوں، توجہ کرو، غصہ تو نہیں کیتا بھائی جان، کوئی گل نہیں، خیر ہے، یہ کر بھی لیندے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک ادارہ چھوٹا سا قائم کیا، جیسے جامعہ عثمانیہ ہے، یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، ایک چھوٹا سا جگہ اس کا انتخاب کیا، کس کے لیے؟ شبیر بندہ بن جا، بندہ بن، تو نہیں چھیڑیا، پنگا لیا ہے نا، چلو کوئی گل نہیں، رنگوں تو پھڑیا جائے گا دوبارہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دار ارقم کے نام سے، دار کہتے ہیں گھر کو، یہ ارقم صحابی کا نام تھا، ارقم بن نبی ارقم، یہ آئے گا پیچھے دوبارہ آپ کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھر تھا صفا پہاڑی، جہاں پر آپ نے چڑھ کر اعلان نبوت کیا تھا نا، اس کے قریب ان کا گھر تھا، اور ان کا تعلق تھا بنو مخزوم قبیلے سے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ان کے گھر کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ پڑھانے کے لیے۔ وہاں آپ کچھ لوگوں کو اکٹھا کرتے اور چھپ کے دعوت دیتے، جو ہے نا وہ اعلانیہ دعوت ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی الگ کر کے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھاتے، اور وہاں کچھ نہ کچھ لوگ آ کر آپ کی دعوت کو سنتے اور اسلام لاتے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ آپ نے خاص کر حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، اسلام لے آئے ہیں، حضرت علی بھی ہیں، آپ کے گھرانے سے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم کے گھر کا انتخاب کو کیا؟ پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، چپکے سے لوگوں کو بتانے کے لیے، اس لیے کہ ان کا گھر تھا صفا پہاڑی کے قریب، اور صفا پہاڑی ایسی تھی جہاں لوگوں کی بہت زیادہ آمد و رفت رہتی تھی۔ اگر وہاں جہاں آپ کو پتہ ہے آمد و رفت ہو زیادہ، وہاں تھوڑے بہت لوگوں کا پتہ، لوگ اپنے معمول کے مطابق آن دینے جا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی جاتا نہ ہو تو وہاں کوئی آدمی چاہے، لوگ کہتے ہیں یار ادھر بندہ جانا پہ خیر نہیں۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب کیا جو صفا پہاڑی کے قریب تھا، اور آپ نے ان کے گھر کا انتخاب اس لیے کیا کہ ان کا تعلق تھا بنو مخزوم کے ساتھ، اور بنو قریش کے لوگ بنو مخزوم نے جنہوں کہتے ہیں نا اٹ کتے دا ویر، وہ سی بڑی سخت دشمنی سی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا سی کہ قریش دے لوگ بنو مخزوم قبیلے دے گھر جان گے، حالانکہ جنہوں نے ان کے گھر آنا تھا وہ تو اسلام کے لیے آنا تھا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمال فراست ہے، بات نہیں سمجھا پایا، میں دوبارہ کروں گا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا انتخاب اس لیے کیا کہ ان کا تعلق ہے بنو مخزوم قبیلے سے، اور بنو مخزوم قبیلے کے قریش سے بڑی یعنی بہت زیادہ مخالفت تھی، تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ قریش کے لوگ مخزوم قبیلے کے گھر جمع ہو سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ ان کا گھر تھا صفا پہاڑی کے قریب، اور وہاں لوگوں کی بہت زیادہ آمد و رفت تھی، تو زیادہ آمد و رفت میں پتہ نہیں چلتا، تھوڑے بہت لوگ کسی کے گھر میں جمع ہیں تو پتہ نہیں چلتا۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کو تکالیف سے بچانے کے لیے، لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے بچانے کے لیے، حربے سے بچانے کے لیے ان کے گھر کا انتخاب کیا، اور وہاں آپ نے ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کر کر آپ نے وہاں تعلیم شروع کی۔ یہی باتیں ہیں، آگے کریں جی، آگے چلیں۔ چھٹا موضوع، پہلی ہجرت حبشہ اور اس کے اسباب۔ کرو پیچھے ہونا۔ اب جب آپ نے پڑھا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ذہنی اذیتیں، جسمانی اذیتیں، طرح طرح کی اذیتیں، مسلمان بڑے پریشان ہیں، ظلم سہ سہ کے بس ہو گئی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی اب تو بس ہو گئی ہے، اتنے ظلم، آل یاسر پر اتنے ظلم، مسلمانوں پر اتنے ظلم، غلاموں پر اتنے ظلم، صرف مکہ تک یہ دائرہ کار محدود نہیں تھا، مکہ کے باہر جو لوگ تھے مسلمان اکا دکا ہو چکے تھے، ان پر بھی ظلم ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مصعب اگر تمہیں پتہ چل جائے پہلے لوگوں کو ساتھ کیا ہوتا تھا، ایک گڑھا کھود کر ان کو اس کے اندر داخل کر دیا جاتا اور ان پر ظلم کر دیا جاتا، اندر داخل کر کے آرا لے کر چیر دیا جاتا اور ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، ایسا ظلم ہوتا تھا۔ ہمارے پر تو ابھی وہ ظلم ہی نہیں ہوا، تم کہہ رہے ہو بہت ظلم ہو گیا، اللہ سے دعا کرو۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کی کیفیت اس لیے بیان کی کہ آپ کو حوصلہ ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، تو بھائی یہ صرف کہانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، جو آدمی دل سے پڑھتا ہے قرآن کو اس کو سمجھ آتی ہے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے گھر بار چھوڑ کر دین کی دعوت دی، کیسے موسیٰ کی اللہ نے دشمن کے گھر میں رکھ کر پرورش کی، اور جس نے پالا موسیٰ نے اسی کو ہی پھر کاٹا، فرعون کے سامنے سیسا پلائی تلوار دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر پہلے انبیاء کا تذکرہ کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں نصیحت دلانا، ہمیں سمجھانا، ہمیں پڑھانا۔ تو موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کو چیر دیا جاتا تھا، دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور ان کو گھڑوں میں پھینک دیا جاتا تھا، ابھی تو تمہارے ساتھ وہ ظلم ہی نہیں ہوا۔ بہرحال جب یہ ظلم ہونا شروع ہو گئے، حد کو پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی ہجرت حبشہ ہوئی۔ کون سی؟ اس کو پہلی کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہجرت حبشہ ہوئی تھی دوبارہ۔ تو پہلی ہجرت حبشہ میں چار عورتیں اور کتنے؟ 11 مرد اور 4، 18 کہتے ہیں 11 مرد 18 عورتیں، کتنے نے؟ 11 مرد اور 4 عورتیں۔ تو یہ پہلی ہجرت حبشہ تھی۔ حبشہ جو ہے یہاں کے رہنے والے عیسائی تھے، آپ نے پڑھا ہے، اسحمہ نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا اس وقت، نجاشی بڑا رحم دل تھا۔ یہ اہل سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو آج کل ہمارا سوڈان کا علاقہ نا، کس کا؟ اب تو وہ حبشہ کے نام سے مشہور نہیں ہے۔ یہ ایک بات یہ میں رکھیں، کتنے علاقے ایسے ہیں جن کے نام پہلے اور تھے، اب وہ نام اور چکے ہیں، جگہ وہی ہیں۔ تو اب یہ جو تاریخ دان ہیں، تاریخ لکھنے والے ہیں، جن کی گہری نظر ہے، وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ اب اس علاقے کا نام یہ مشہور و معروف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کے لیے حکم دیا کہ صحابہ کرام کو، کچھ صحابہ کرام چلے گئے۔ تو حبشہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ حبشہ میں رہنے والے عیسائی تھے اور عیسائی نرم دل تھے، اور وہاں کا بادشاہ بڑا سمجھدار تھا اور وہ مسلمانوں پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ تو حبشہ جو ہے آج کل وہ سوڈان کا علاقہ ہے۔ کس کا؟ سوڈان کا علاقہ ہے۔ تو مسلمان وہاں گئے، کافروں کو جب پتہ چلا کہ یہ تو کام خراب ہو رہا ہے، ہم نے تو ان کو تکلیفیں اس لیے دینی ہے کہ ان کو دیکھ کر ایک تو دوسرے لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے وہ اسلام لانے کی سوچے بھی نہ۔ کیوں؟ کہتے نا تیری میں نسل نہ ایویں کراں گا، یاد رکھیں گی نسلیں ہیں، تو اس کے ساتھ ایسے کروں گا کہ یاد رکھیں گی۔ تو مشرکین مکہ صرف مسلمانوں کو اذیتیں اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ یہ دوبارہ اپنے دین پر آ جائیں، مشرک ہو جائیں،
اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی پلان تھا کہ دوسرے لوگ دیکھ کر ان کو قبول نہ کریں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، نہ بھئی ہم تو اسلام قبول نہیں کریں گے، لیکن فطرت نے یہ لچک رکھی ہے اسلام کے اندر، اس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا، یہ فطرت نے لچک رکھی ہے دین اسلام کے اندر۔ تو باہر کیا، جب کافروں نے دیکھا کہ یہ مسلمان حبشہ کی طرف جا رہے ہیں ہجرت کر کے، تو مشرکین مکہ نے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان ہاتھ نہ آئے اور حبشہ پہنچ گئے۔ اور پھر سب سے بڑی تکلیف یہ ہوئی کہ حبشہ جا کر بڑی سکون کی زندگی گزارنے لگے ہیں، جہاں ایک طرف ظلم و ستم، وہاں دوسری طرف جا کر سکون کی زندگی۔ تو انہوں نے ایک قافلہ بھیجا بڑے تحفے تحائف دے کر، ہیں جا کر جو بادشاہ ہے اس کو دو اور کہو کہ یہ ہمارے باغے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، ان کو واپس کر دو۔ جب قافلہ گیا، بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، عقل مند تھا، اس نے مسلمانوں کو بھی بلایا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے امیر تھے، یعنی انہوں نے گفتگو کی تو بادشاہ نے پوچھا بھی ہاں یہ مکہ کے مشرک آئے ہیں، یہ قریش کے سردار آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہم سے بھاگ کر آئے ہیں، ہمارے غلام ہیں، یہ ظالم ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین سے پھرے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے ہاتھ واپس کر دو۔ کیا ایسی باتیں ہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر تقریر کی، ایسی تقریر کی اللہ نے رہتی دنیا تک اس کو محفوظ کر دیا۔ اے بادشاہ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ پتنگیں اڑا رہے ہیں، یہ بدبخت جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو وہ لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ہم تو وہ لوگ تھے جو زمینوں پر قبضے کر لیا کرتے تھے، ہم تو وہ لوگ تھے جو یتیموں اور مسکینوں کا حق کھا جاتے تھے۔ اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے آ کر ہمیں رہنے کا رنگ سکھایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا حضور آئے تو سر آفرینش ہو گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ یہ تقریر تھی حضرت جعفر طیار کی کہ ہمیں اللہ کے نبی نے جینا سکھایا، مرنا سکھایا، ہمیں رہنے سہنے کا ڈنگ سکھایا۔ ہم تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ہم تو بیواؤں کے حق مار لیتے تھے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت جعفر نے اس سورت کی تلاوت اس لیے کی کہ اسہمہ بادشاہ جو ہے وہ عیسائی تھا، تاکہ اس کا دل نرم ہو۔ تو بادشاہ قرآن سن کر زارو قطار رونے لگا، اوے وہ کافر جو ابھی مسلمان نہیں ہوا قرآن سن کر رو پڑا، لیکن ہم کتنے پتھر دل ہیں، قرآن سن کر ہمیں رونا نہیں آتا، قرآن سن کر ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ وہ کافر اس وقت کا سورہ مریم کی تلاوت سن کر جو ہے وہ زار و قطار رونے لگا، اور اس نے قریشیوں کو بھگا دیا، جاؤ چلے جاؤ، میں مسلمانوں کو تمہارے ہاں واپس نہیں کروں گا، تم ظالم لوگ ہو۔ قریش بیچارے تھکے ٹوٹے گئے تو وہ بھی واپس آ گئے ندامت ہو کے، اس کو سمجھ آ گئی کہ بادشاہ ان کو واپس نہیں کرے گا۔ تو یہ تھی ہجرت حبشہ۔ لیکن اس سے پہلے کچھ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے اگلے سبق کا خلاصہ جو میں آپ کو بتائے جا رہا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لے آئے 6 سن نبوت میں۔ یاد رکھیں، ایک ہے سن نبوت، اس کا مطلب ہوتا ہے جس وقت سے آپ کو نبوت ملی اس سے بعد کتنے سال۔ ایک ہے سن ہجری، وہ ہے ہجرت کے بعد۔ تو سن نبوت کے 6 سال، یعنی نبوت ملنے کے 6 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، جن کا کلیجہ چبایا تھا وحشی بن حرب نے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ کبھی پھر بات آئے گی، اس کو پر بات کریں گے۔ تو یہ 6 سن نبوت میں یہ اسلام لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب یہ اسلام لے کر آئے تو اسلام کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ اضافہ کیسے ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے منع تنع آدمی سی، لوگ ڈرتے تھے ان سے۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ ڈرتے تھے، کفر بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ تو جو لوگ حبشہ میں ہجرت کر کے گئے تھے
انہوں نے سمجھا کہ اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اسلام کی قوت میں اضافہ ہو چکا ہے، لہذا اب ہم واپس چلتے ہیں۔ لیکن اسلام کی قوت میں اضافہ ضرور ہوا تھا، لیکن وہ ابھی ظلم و ستم ختم نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، ظلم و ستم کم ضرور ہوئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے تھے۔ وہ مسلمان واپس آ گئے، لیکن جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ حالات پھر ویسے ہی ہیں، پھر دوبارہ کئی اور مسلمان ساتھ مل کر ایک بڑی تعداد میں دوبارہ حبشہ کی طرف جو ہے وہ انہوں نے ہجرت کی۔ تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، اور ان کا کیا رشتہ تھا اللہ کے نبی سے؟ ہاتھ رضائی کن سے دودھ پیا تھا؟ سویبہ، ابو لہب کی لونڈی کس سے؟ سویبہ سے۔ کس سے؟ تو یہ حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں اور سخے چچا بھی ہیں، سگے چچا ہیں۔ تو یہ اسلام لائے، اسلام کی قوت میں اضافہ ہوا، حضرت عمر کے آنے سے کچھ تبدیلیاں آئیں، ظلم و ستم کم ہوئے لیکن ختم نہیں ہوئے۔ تو یہ تھی ہجرت حبشہ۔ حبشہ کا علاقہ بھی سمجھ آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں نے وہاں ہجرت کیوں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کا انتخاب کیوں کیا۔ آگے کریں گے اب۔ یہ دیکھیں، یہاں صرف یہ بات بتانی ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں سن 6 نبوی میں کفار کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو کتنی خوشخبریاں ملتی ہیں؟ سارے نہیں بولتے، 2 ملتی ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ باقی سب اسلام خود لاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ سے، اے اللہ ابو جہل اور عمر ان میں سے ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی توفیق دی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ لیکن اللہ کے نبی کو پسند یہ تھا کہ عمر اسلام لے کر آئے، عمر اسلام لے کر آئے۔ وفی صحیح البخاری ان عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما ذل عزت منذ اسلم عمر، جب سے عمر اسلام لے کر آئے ہیں اسلام کی قوت میں اور اسلام کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جب سے عمر اسلام لے کر آئے۔ جی آگے چلے جی، پڑھے بھی کھڑے ہو کے پڑھو بھی۔ 8واں موضوع، ہاں جی پڑھو پڑھو یار جلدی کر۔ کس نے جمع کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی قبائلی حمیت موجود تھی۔ ہاں جی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ اب عمر بھی اسلام لے آئے ہیں، اور عمر ایک جہاں دیر آدمی تھے، ایک مضبوط اعضاء والے آدمی تھے، اور بڑے طاقتور اور بلند ہمت آدمی تھے۔ اب یہ کھلے عام تو مسلمانوں پر ظلم نہیں کر سکتے، ہاں کوئی خفیہ پلاننگ کریں گے، سازش کریں گے، اندروں اندر کو کام پان کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت حمزہ نے اس پلاننگ کا سدباب کرنے کے لیے، اس کے روکنے کے لیے اور اس کے مقابلے میں اپنا ایک چال بنانے کے لیے اکٹھا کیا بنو ہاشم اور بنو مطلب کو۔ تو ان کو کہا کہ دیکھو ہم اللہ کے نبی، دیکھیں میں نے آپ کو سے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ عرب کے اندر یہ قبائلی نظام بڑا تھا، قبائلی نظام، اور ان کے اندر جو قبائلی حمیت تھی، حمیت یہ ہوتی ہے کہ برادری دی بندے نوں لے ہوئے، برادری بیس پر انسان بہت کچھ کر رہا ہے۔ آج کل جڑے ووٹاں نے ہوندے نا، ووٹاں نے اے رائیاں دا بندہ کھلوتا ہے تے سارے رائیوں نوں ووٹ پان گے، ہیں کمارا دا کھلو گیا، کیوں؟ بیس برادری بیس تے پواں ہوے پرلے درجے دی کھچ زمانے دی، لیکن کیوں؟ برادری دا بندہ ہے۔ تو یہ قبائلی حمیت جو ہوتی ہے نا، قبائلی حمیت، یہ انسان کو بہت زیادہ ابھارتی ہے۔
تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکٹھا کیا اور کہا اللہ کے نبی کا تعلق جو ہے ہاشم سے ہے، کوئی شرم کرو، حیا کرو، ان پر ظلم ہو رہا ہے اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں جو بھی ہے لیکن ہے تو تھوڑے وچوں نا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کرتے ہیں، لیکن ایک بدبخت جو ہے وہ کون ہے؟ ابو لہب۔ بے ایمان نے کہا نہیں جی میں نہیں کروں گا، اے بلاندے پھڑاندہ اٹھتا چلا گیا، دفاع ہو گیا جی۔ ان حالات و واقعات سے اللہ کے رسول مزید قوت و اضافت میں آ چکے تھے مشرکین کو، یہ کیسے پسند آ سکتا جی۔ آگے چلیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا مشرکین جو ابھی آپ کے ساتھ نہیں رلے، ظاہری بات سارے بنو ہاشم تے بنو مطلب تو نہیں سی، کوئی اور قبیلے دے لوگ بھی سن، انہوں نے دیکھا کہ یہ تے جڑے قبیلے دے لوگ کٹھے ہو کے اللہ دے نبی دی حمایت چ آ گئے نے، یہ تے کم خراب ہو گیا۔ جب برادری ایک ہو جائے نا پھر بڑا بھار ہوتا بندے کا، بڑا بھار۔ جب برادری تقسیم ہو جائے تو بندہ کہنا نا یار لکھ پنتا برادری نہیں میرا۔ تو جب برادری اکٹھی ہو گئی تو بڑی تقویت مل گئی، دوسرے لوگوں نے دیکھا کم تے خراب ہو گیا، اے کم ٹھیک نہیں، تو لہذا انہوں نے ایک نیا پلان کیا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دو، لو جی نہ اسی تہاڈے کو لینا نہ دینا، نہ کچھ کھانا نہ پینا، کوئی شے نہیں، حتیٰ کہ بولنا بھی نہیں ہے، قطع تعلقی میں قطع کلامی بھی آ گئی، بولنا تک نہیں ہے۔ تو ابو طالب ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ کیا تھے؟ حضرت علی کے کیا لگتے تھے؟ کیا لگتے تھے؟ اور بولو تو صحیح یار، ستے پے ہو، کیا تھے؟ والد تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں محصور کر دیا گیا، آپ وہاں جس کو کہا جاتا ہے شیب ابی طالب، کیا کہتے ہیں؟ شیب کہتے ہیں گھاٹی کو، یعنی ان کی گھاٹی میں جو ہے وہ جا کر بند ہو گئے اور لین دین جو ہے وہ ختم ہو گیا جی۔ آگے پڑھے، کھڑے ہو آگے اور پیچھے کرو یار۔ اب جب مشرکین ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں اور بنو ہاشم اور بنو مطلب میں بھی ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالکہ ہے۔ توجہ کرو یار، توجہ کرو۔